تو آپ میں سے کس کو منفی سوچنے کی عادت ہے؟ یہ لگتا ہے یار لائف کیا ہے، پر ڈرنا نہیں، پلیز بتانا، شرمانا نہیں، مسئلے کا حل بتا دوں گا نا، پکا پکا۔ ایک چھوٹا سا نسخہ آج آزمائیے میرے کہنے پہ، جو ٹرائی کرے گا نا اس کو رزلٹ ضرور ملے گا۔ اس کا 1 مہینے کا کام ہے۔ شیشے کا جار لے لیں، پلاسٹک کا جار لے لیں، شیشے کا جار اتنا سا، اسٹکی نوٹس وہ لے لیں۔ آپ نے اسٹکی نوٹ کو رکھنا ہے ساتھ میں، اور بوٹل جار گھر میں کہیں سیف جگہ، کسی کو پتا نہ ہو۔ آپ دن میں جو بھی کچھ اچھا ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ، اس کو نوٹ کر لیا کریں، چپ کر کے اس کو لپیٹ کے پرس میں رکھ لیں اور جا کے اس جار میں ڈال دیے۔ اگلے مہینے جب 1 مہینے بعد آپ میرے پاس آؤ گے نا، وہ جار بھرا ہوگا۔ یار اللہ اتنا کچھ اچھا کر رہا ہے آپ کے ساتھ۔ انسان کے مائنڈ کو لگتا ہے برا ہی ہو رہا ہے۔ مائنڈ ایک وقت میں نا، مائنڈ کا ہیلی کاپٹرک ویو نہیں ہے، سچویشنل ویو ہے۔ کیا بولا؟ دوربین اگر فٹ ہی اور واش روم پہ ہے کسی بلڈنگ کے، اس بلڈنگ میں کیا کچھ ہے وہ دکھ ہی نہیں رہا، صرف واش روم دکھ رہا ہے۔ کہتا ہے یار جب بھی دیکھتا ہوں واش روم دکھتا ہے، وہ دوربین وہاں فٹ ہے، یہ دماغ بھی دوربین ہے۔ یہ عادت پڑ چکی ہوتی ہے مائنڈ کو برا دیکھنے کی۔ اس سے ہوگا کیا؟ آپ یہ کر کے دیکھنا، آپ کا جار بھرے گا نا، اور پھر اس کے بعد نکال کے ایک دن بیٹھ کے نا سیلیبریٹ کرنا، یار یہ کیا کمال کا۔ آپ کے اندر رحمت کا احساس بڑھے گا، یار میرا اللہ کتنا رحیم ہے، میرا اللہ کتنا کریم ہے، کتنی محبت ملتی ہے یار، کتنا کرم ملتا ہے، کتنی آسانیاں ملتی ہیں، کیا کیا حق سے زیادہ ملتا ہے۔ وہاں صبح آپ چلے ہوگے، آپ کو پتہ نہیں آج کتاب ملنی ہے، او بھائی مجھے بھی نہیں تھا پتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا یار آج یہ ساس پہ بات ہونی ہے، یہ سیکھنا یہ سیکھنا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک سموسہ، ایک چائے کا کپ، ایک مٹھائی کا پیس کچھ کھاتے ہوئے ذرا سوچئے گا، یار یہ کہاں سے میرے پاس آ گیا آج۔ ہم نہ ہوگے، انسان کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا، نہیں وہ چلی جا رہا ہے نا، وہ جا روز جناب آتا ہے، گاڑی کھولی بیٹھا، کام کیے، شام کو سوتا، واپس آ گیا گھر، آ کے سو گیا۔ پھر کبھی غور کریں لائف چل کیسے رہی ہے؟ اس میں بڑی چیزیں حق سے زیادہ ہیں، بڑی چیزیں اوقات سے زیادہ ہیں، بڑی چیزیں آپ ڈیزرو نہیں کرتے، آپ کو مل رہی ہیں۔ پھر بھی ہم نے نفع نقصان سوچا پیسے صرف۔ بھائی ممکن ہے نفع کا نام اپرچونٹی ہو، نفع کا نام آئیڈیا ہو، نفع کا نام دعا لینا ہو، نفع کا نام کوئی علم ہو، نفع کا نام رشتے بچنا ہو، نفع کا نام محبت ہو، نفع کا نام رزق ہو، نفع کا نام کچھ بھی ہو۔ اللہ کے پاس جو نفع کا کانسیپٹ ہے وہ اور طرح ہے، ہمارا لمیٹڈ ہے۔ ہم ہر چیز کو سوچتے ہیں مجھے کیا ملا، مجھے کیا ملا، مجھے کیا ملا، مجھے کیا ملا، مجھے کیا ملا۔ آپ سمجھ رہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ملا، اس کے علاوہ ملا ہوتا ہے۔ کیا سمجھ رہے؟ کہیں جگہ کوئی دوست مل جاتا ہے بھائی، کوئی محبت والا مل جاتا ہے، کوئی ایسا رشتہ بن جاتا ہے، کوئی ایسا تعلق بن جاتا ہے، ساری زندگی کام آتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار یہ اس دن ملا جس دن میں رو رہا تھا، بندہ اس دن گلا کر رہا ہوتا ہے میں کیوں پہنچ گیا یہاں پر۔ میں اس کو ایز ایکٹیویٹی بھی کبھی کرواتا ہوں انشاءاللہ، بلکہ میں کوشش کروں گا کوئی ایک پورا سیشن اس پہ کریں کہ لیٹس ری ڈیفائن دی میننگ آف یور لائف۔ جو آپ کو پسند نہیں ہے، ممکن ہے آپ کے رب میں اس میں کو خیر کی بات ہے۔ ہمارا دماغ اس دن کو سوچتا ہے، اس مومنٹ کو سوچتا ہے، اس کے کانسیکوینس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے دماغ کی اپروچ چھوٹی سے طرح بڑی کرنی، چھوٹی کھڑکی سے بڑی کھڑکی کر۔ پتہ نہیں آج کا دن کدھر جا رہا ہے، پتہ نہیں ایک جملہ، ایک کتاب، ایک واقعہ، ایک نوالہ، ایک شیک ہینڈ کہاں سے کہاں چلا جائے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں زندگی میں ہوپ نہیں چھوڑنی۔ کیا نہیں چھوڑنا جی؟ امید نہیں چھوڑنی۔ تو ممکن ہے کہ جس چیز کو آپ نہیں سمجھ رہے، قرآن کہتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہو۔